اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ برات کی 30 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ قانون بنانے کا حق کس کو ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اہل کتاب نے اپنے علماء اور راہبوں اور مریم کے فرزند مسیح کو خدا کے علاوہ رب مان لیا ہے، حالانکہ انہیں بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف واحد معبود کی عبادت کریں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ احبار حبر کی جمع ہے جس کے معنی عالم اور دانشمند کے ہیں، اور لفظ رہبان جمع ہے اور اس کی واحد راہب ہے، اور تارک الدنیا اور دیر نشین چرچ میں رہنے والے افراد کو راہب کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے تمام تر تقدس کے باوجود بندگان خدا ہیں، خدا نہیں ہیں۔ نمبر 2، احبار و رہبان کی غیر مشروط اطاعت ایک طرح سے ان کی پرستش و عبادت کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من اطاع رجلا فی معصیت اللہ فقد عبدہ، نور الثقلین۔ جس نے خدا کی نافرمانیوں کی راہ میں کسی شخص کی اطاعت کی تو گویا اس نے اسی کی عبادت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء و مشائخ کے لیے نماز و روزہ سر انجام نہیں دیتے، لیکن جب ان کے علماء حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہتے ہیں تو یہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ بہار الانوار جلد نمبر 98۔ نمبر 3، مشرکین خدا کو اپنے دوسرے معبودوں کا شریک قرار دیتے ہیں۔ انہیں قیامت کے دن سخت حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ تسویکم برب العالمین۔ خدا کی قسم ہم سخت گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے مساوی قرار دیتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ راہبوں کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی ان کی باتوں کو بغیر کسی حق و باطل کی تحقیق کے مانتے تھے۔ نکات کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کے علاوہ کسی کی غیر مشروط اطاعت ایک طرح سے غیر اللہ کی بندگی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ نمبر 2، انسان پرستی جس بھی صورت میں ہو شرک ہے، کسی بھی شخصیت کو بت نہیں بننا چاہیے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ نمبر 3، ایک معصوم پیغمبر جس کی فکر و نظر کا ہدف صرف خدا ہوتا ہے، اس کا معاملہ علماء سے جداگانہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسیر کو احبار و رہبان میں شامل نہیں کیا، ان کا نام آیت میں علیحدہ لیا گیا ہے، احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ نمبر 4، عشق ہو یا دوستی اور اطاعت، اسے صحیح سرحدوں میں ہی رہنا چاہیے، اور ہر طرح کا نظام، قطب، ابدال، مرشد اور پیر یا تنظیمی اور گروہی اطاعتیں اگر حکم الہی کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ بھی شرک ہیں۔ اتخذوا اربابا من دون اللہ۔ نمبر 5، توحید سے شرک کی طرف انحراف کا خطرہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اتخذوا اربابا من دون اللہ۔ نمبر 6، قانون سازی کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، جو لوگ غیر اللہ کے قانون کو قبول کریں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ نمبر 7، انبیاء کرام کے متعلق غلو کرنا، ان کی پوجا کرنا یا انہیں خدا کا بیٹا سمجھنا شرک ہے۔ سبحانہ عما یشرکون۔ پیغام کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ نیک اور صالح افراد کا اپنا ایک مقام ہے، مگر انہیں خدائی کا درجہ ہرگز حاصل نہیں ہے، نہ خدا کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 32 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن خدا بجوز اس کے اور نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو مکمل کرے، اگرچہ کفار کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر روشنی ڈالتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نگاہ کی تو میرا انتخاب کیا، پھر اس نے دوبارہ نگاہ کی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا، وہ میرے بعد زمین کا نور ہے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 320. یعنی جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نور ہیں، ویسے ہی مولا علی علیہ السلام نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو یہ تھے اس آیت کے نکات. اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں. نمبر 1، دشمنوں کی سازشیں دائمی اور مسلسل کنٹینیو ہیں. یریدون فعل مضارع ہے جو کسی کام کے جاری رہنے پر دلالت کرتا ہے. نمبر 2، احکام اسلام اور اللہ کا دین نور ہے اور نور ہی زندگی کا سرچشمہ ہے، نور اللہ. نمبر 3، کفار کے ہر گروہ کی کوشش بظاہر جداگانہ ہوتی ہے، لیکن سب کا مقصد فروغ دین کو روکنا اور نور الہی کو خاموش کرنا ہے. ان یطفی نور اللہ. نمبر 4، دشمنان دین کی تمام تر کوششوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہو. ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. نمرود، فرعون، بنی امیہ و بنی عباس جیسے لوگ ایک ہی مسلک میں منسلک ہیں اور ان سب کا ہدف ایک تھا. نمبر 5، دشمنان دین کی زیادہ تر کوششوں کا دار و مدار ان کے زبانی پروپیگنڈے پر ہے، بافواہہم. نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر دعوت دین نور ہے تو پھر اطاعت کی شکل میں اس کی بقا اسی نور کی تکمیل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مقام غدیر پر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی آیت نازل کر کے اسے دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام قرار دیا. نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے حق کے طرفداروں سے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، یتم نورہ. نمبر 8، کفار کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مقابلہ براہ راست خداوند کریم سے ہے اور اس نے دین حق کی کامیابی کا ارادہ کر رکھا ہے، لہٰذا اسلام کے خلاف ان کی ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی. یتم نورہ. نمبر 9، اللہ فروغ دین کا صرف محافظ ہی نہیں بلکہ اسے وسعت بھی دیتا ہے، یتم نورہ. نمبر 10، اسلام ابدی دین ہے، یتم نورہ، اور اس کا مخالف کافر ہے، یریدون. نمبر 11، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے رسول کو راضی کرے گا اگرچہ کفار کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. اللہ اپنے نبی کی رضا چاہتا ہے. اگر خدا نے قبلہ تبدیل کیا تو اپنے نبی کی رضا کے لیے، جیسا کہ فرمایا قبلۃ ترضاھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 144. آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف کریں گے جس پر آپ راضی ہوں گے. وَلَسَوْفَ، اور سورہ زحا میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، سورہ زحا آیت نمبر 5. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ دشمن خدا کی تمام کوششوں کے باوجود حق و صداقت کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا. خدا کے نیک بندے ہمیشہ زندہ و آباد رہیں گے. تو یہ تھی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.